Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ 4 بار یا 6 بار یا 8 بار یا پھر 12 بار؟ یہ سوال بہت زیادہ کثرت کے ساتھ لوگ پوچھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اس ویڈیو میں اس حوالے سے بالکل آسان کر کے، بالکل سادہ کر کے سمجھاؤں گا۔ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس حوالے سے، یعنی کہ تہجد میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی چاہیے، 4 بار، 6 بار، 8 بار یا پھر 12 بار، یہ جو سوال لوگوں کے ذہنوں میں وہ گردش کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی وہ جو ہے نا وہ تشنگی باقی نہیں رہے گی۔ بالکل واضح کر کے میں انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھانے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تہجد کی نماز ہے نا، یہ بہت زیادہ لوگ اللہ توفیق دیتا ہے اور پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین ذریعہ وہ نماز تہجد ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ وہ نماز تہجد ہے۔ آپ کا جو کام جائز کام نہیں ہو رہا، آپ نماز تہجد ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کریں، اس کی بارگاہ سے وہ سوال طلب کریں، وہ چیز مانگیں تہجد کی نماز ادا کر کے، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ تہجد کی نماز اتنی برکتوں والی نماز ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں وہ کیسے؟ تو میں انشاءاللہ بھی آپ کو وہ سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ آپ نے تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، لیکن آپ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں پہلے۔ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز تہجد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے وہ ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ نماز تہجد ہے، یعنی رات کی نماز ہے۔ تو آپ اس اندازہ لگائیں، نمازیں اور بھی ہیں، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے جو نفلی نمازیں ہیں، اوابین کے نوافل ہیں، شکرانے کی نماز ہے، اس طرح دیگر نفلی نمازیں ہیں، لیکن یہ جو نماز ہے نا، فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ ہے نماز تہجد۔ اور اس نماز کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا۔ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ سمجھیں گے واقعتاً یہ نماز ادا کرنے سے بندے کی مشکلات حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیماریوں سے نجات ملتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کس طرح؟ تو سنیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو جہاد کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، دوسرا فرمایا جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں، اور تیسرا فرمایا جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں سر بسجود ہو رہا ہے۔ جب سارا زمانہ سو رہا ہے، یہ اس وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کر رہا ہے، میری بارگاہ میں سر کو جھکا رہا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک بندہ نماز تہجد ادا کر رہا ہے، نماز تہجد وہ پڑھ رہا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، پھر سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، پھر آگے سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے یا کوئی اور سورت پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہے۔ جب وہ نماز ادا کر لے گا، 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 یا 8 یا 10 یا 12، ٹھیک ہے، تو جب وہ نماز تہجد ادا کر لے گا، سلام پھیرے گا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کرے گا، تو آپ مجھے بتائیں وہ جو رب اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا اپنی شان کے مطابق، جب یہ نماز ادا کرنے کے بعد اس سے اپنی حاجت پوری کرنے کی التجا کرے گا، دعا کرے گا، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا،
اس کی بارگاہ میں پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے وہ نجات کی وہ طلب کرے گا، تو آپ بتائیں وہ جو رب اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا وہ رب اس کی حاجتیں پوری نہیں کرے گا؟ جو اس کی ادا کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرے گا؟ وہ اس کی پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا؟ یقیناً اگر بندہ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اب نماز تہجد میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں نماز تہجد میں سورہ اخلاص ہی پڑھنا، یعنی صرف سورہ اخلاص ہی پڑھنا، کوئی اور سورت پڑھنا نہ پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر سورہ اخلاص کی جگہ کوئی اور سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے نماز تہجد میں سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ آپ نے سمجھ لیا۔ دوسری بات، یہ جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے، تو یاد رکھیں سورہ اخلاص اگر نماز تہجد میں کوئی 4 بار پڑھتا ہے یا 8 بار پڑھتا ہے یا 12 بار پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی سورہ اخلاص 1 بار پڑھتا ہے، یعنی وہ 4 بار نہیں پڑھتا، 3 بار نہیں پڑھتا، 5 بار، 10 بار، 12 بار نہیں پڑھتا، وہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ ہی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ نے 4 بار سورہ اخلاص پڑھی ہے یا 8 بار یا 12 بار، ٹھیک ہے جی۔ جس نے 1 بار سورہ اخلاص پڑھی اس کی بھی نماز تہجد ادا ہو جائے گی، اس نے 4 بار، 8 بار، 12 بار پڑھی اس کی بھی نماز تہجد۔ ہاں ایک آپ نے بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ جو زیادہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا ظاہر سی بات ہے اسے زیادہ اجر ملے گا، اور جو 1 مرتبہ پڑھے گا اسے زیادہ پڑھنے والے سے ذرا کم ثواب ملے گا۔ تو یہ بات ضرور ہے، باقی نماز تہجد ادا ہو جائے گی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔